اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، بخاری شریف کی حدیث نمبر 7387 ہے، 7387۔ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ناظرین، یہ دعا جو بتانے جا رہا ہوں نا، یہ دعا وہ دعا ہے جس کی تعلیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو اس دعا کو ضرور ذرا سماعت کیجیے گا اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں اور نمازوں کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں اپنی نمازوں میں پڑھا کروں، جو اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ ناظرین و سامعین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، قل، تو یہ دعا کیا کر، یہ پڑھا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی من عندک مغفرتا انک انت الغفور الرحیم۔ بہت سی روایات میں فاغفر لی مغفرتا من عندک ہے، بہت سی روایت میں فاغفر لی من عندک مغفرتا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی من عندک مغفرہ انک انت الغفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو اور کوئی نہیں بخشتا، پس میرے گناہ اپنے پاس سے بخش دے، بلا شبہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، اس دعا کو کوشش کریں لکھ لیں، یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، پھر اس کی برکات سے مستفیض ہوں۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ آیت نمبر 65 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ سلطان پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سلطان پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ وکیلاً وقف کی صورت میں وکیلا پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں علامت وقف اندر 65 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 65 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں ناظرین۔ انا ایک کلمہ، عبادی دوسرا، یا تیسرا، اور لیسا چوتھا، لا پانچواں، اور اس کے بعد علا چھٹا، سلطان ساتواں، واو آٹھواں، کفا نواں، بی 10واں، ربی 11واں،
وکیلا 12واں. کل یہاں 12 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. ان عبادی علیحدہ ہے، یا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. عبادی لیس، لا علیحدہ، کا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. لکا، یہ لا اصل میں لی ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا. لکا، علا علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. علیہم سلطان، تو کھڑا زبر تو اور تو الف زبر تو دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، اور رکیں گے تو سلطان پڑھیں گے. وَكَفَى وَكَفَى بی ربی کا، بی علیحدہ، رب علیحدہ، کا علیحدہ، کلمہ رب علیحدہ، کا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. بی ربک، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور زیر ہو تو باریک کر کے پڑھتے ہیں. اور ناظرین یہاں پر پر کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ با مشدد ہے، تو با کو یہاں پر یوں سمجھ لیجیے کہ جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. بی ربک نہیں، بی ربک، بی ربک. وکیلن یہاں وقف کریں گے تو وکیلا پڑھیں گے. آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. اعراب لگاتے ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں آیت نمبر 65 سورہ بنی اسرائیل. سب سے پہلے اب دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے عبادی، اور دوسرا ہے یا. یہاں پر نمبر 2 آئے گا ضمیر ہے، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا ہم ضمیر. تیسرا ہے سلطان. چوتھا ہے رب، یہاں پر نمبر 2 آئے گا، کا ضمیر ہے. پانچواں ہے وکیلا. تو کل یہاں پر 5 اسماء موجود ہیں. نمبر 1 عبادی، اچھا جی. نمبر 2 ہے یا اور کا اور ہم. یا، ہم اور کا. نمبر 3 ہے سلطان. نمبر 4 ہے رب.
اور نمبر 5 ہے وکیلا۔ چلیں جی ناظرین، یہ اسماء ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل جو ہے وہ ہے لیسا، اور دوسرا ہے کفا۔ لیسا اور کفا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے انا، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے علا، چوتھا ہے واو، پانچواں ہے بی۔ تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 انا، نمبر 2 لی، نمبر 3 علا، نمبر 4 واو، نمبر 5 بی۔ تو ناظرین 5 اسماء، 2 افعال اور 5 حروف، تو کل ملا کر کلمات ہوئے 12۔ کل ملا کر کلمات ہیں 12۔ اور سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اسماء ہیں، تو اسماء کی تحقیق اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلا اسم ہے عباد۔ پہلا اسم ہے عباد۔ عباد جو ہے جمع ہے عبد کی۔ اچھا یاد رکھیں کہ عبد بھی جو قرآن کریم میں یوز ہوا ہے کئی مقامات پر، اور عباد بھی کئی مقامات پر یوز ہوا ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، تو عبد ہے اس کا معنی ہے بندہ، اور عباد بہت سے بندے۔ عبد بندہ، عباد بہت سے بندے۔ اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ یا ہے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ اس کے بعد ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی۔ تو ہم یا ہم، اس کا معنی ایک ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد ایک کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے سلطان۔ سلطان کا معنی ہے غلبہ، اور بادشاہ کو بھی، حکمران کو بھی سلطان اس لیے کہتے ہیں ناظرین کہ اس کا پورے ملک پر جہاں جہاں وہ حاکم ہو اس کا غلبہ ہوا کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو بھی سلطان کہتے ہیں۔ سلاطین اس کی جمع ہے۔ سلاطین اور سلطان، سلطان ایک حاکم، سلاطین بہت سے حاکم۔ سلطان ایک غلبہ، سلاطین بہت سے غلبے۔ تو سلطان اور سلاطین یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور یاد رکھیں کہ حقیقی رب جو ہے وہ فقط اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اور مجازن ہم والدین کو بھی، اور یا پرانے زمانے میں جو غلام اور آقا کا تصور تھا ناظرین، تو آقا کو بھی، اور اسی طریقے سے کوئی بھی سرپرست ہو تو پرورش کرنے والا ہو تو اسے بھی صفت ربوبیت سے متصف کیا جا سکتا ہے، لیکن مجازن۔
جیسے قرآن کریم نے بھی کیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ بچے اولاد کو تربیت دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا کریں کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن حقیقی رب اللہ رب العالمین ہے، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا رب میری مراد پوری فرما، اور ہونا بھی چاہیے، رب کو نہیں پکاریں گے تو کس کو پکاریں گے؟ اپنے پیارے اللہ سے دعا نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ پھر اس کے بعد ہے وکیلا۔ اچھا جی، وکیل فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کے وزن پر جو اسم آتا ہے وہ عام طور پر اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، یہ اس میں فاعل کے معنی میں کام بنانے والا، اور اس کو فارسی میں ہم کہتے ہیں کارساز، اور اردو میں بھی ہم کارساز استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ساز، ساز یعنی بنانے والا۔ ہم کہتے ہیں گھڑی ساز، گھڑی بنانے والا، تو کارساز جو ہے وہ کام بنانے والا، کار کہتے ہیں جو فارسی میں کام کو، تو کارساز کام بنانے والا۔ تو وکیل ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بہت سے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل ہے لیسا، یہ فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے نہیں، اس کا معنی ہے نہیں۔ یاد رکھیں کہ فعل ناقص وہ فعل کے جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو بھی چاہتا ہے، تو ناظرین اس کا معنی ہے نہیں۔ اس کے بعد ہے کفا، کفا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کافی ہے، وہ کافی ہے۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، قرینے کے اعتبار سے یہاں کوئی بھی معنی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو اس حرف ہے لی، علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور بی ساتھ مدد تعاون عوض مقابلے کے معنی میں آتا ہے، سبب کے معنی میں آتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن بعض اوقات صرف تحسین کلام کے لیے آتا ہے، معنی اس کا کچھ نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی تحسین کلام کے لیے ہے، معنی اس کا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین 12 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 سلطان اور سلاطین، نمبر 2 رب، نمبر 3 وکیل۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، عین زیر عی، با الف زبر با، دال یا زیر دی، عبادی، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، عین زبر ع، لام یا زبر لی، ہا میم زیر ہم، علیہم، سین لام پیش سل، تا کھڑا زبر تا یا تا الف زبر تا، نون دو پیش نون، سلطان، یہاں وقف کریں گے تو سلطان پڑھیں گے، واو زبر وا، کاف زبر کا، فا کھڑا زبر فا، و کفا، با زیر بی، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، بی رب کا، واو زبر وا، کاف یا زیر کی، لام دو زبر لن، وکیلن، یہاں وقف کریں گے تو وکیلا پڑھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ اور ناظرین سب سے پہلے ہم حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ اسے سماعت فرمائیے اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے۔ انا تحقیق، عبادی بندے یا میرے، لیسا نہیں، لا واسطے کا تیرے، علا پر ہم ان، سلطان غلبہ، وا اور کفا کافی ہے، رب بھی رب کا تیرا، وکیلا کارساز۔ ناظرین و سامعین، آئیے اب ہم آسان فہم با محاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 60، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو شب معراج جو جلوہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، سو ہمارا ڈرانا تو صرف ان کی سرکشی کو ہی بہت بڑھاوا دے رہا ہے۔ جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان معجزات کو ظاہر کرنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے، تو اس سے کفار کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ آپ کی رسالت میں طعن کریں۔ سو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے رسول برحق ہوتے تو ضرور ہمارے فرمائشی معجزات کو لے آتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام معجزات لاتے رہے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لیے فرمایا، اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی تفسیر میں دو اقوال ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت تمام لوگوں کو محیط ہے، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور جب ایسا ہے تو آپ کے مخالفین کسی ایسے اقدام پر قادر ہی نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی قضاء اور تقدیر کے خلاف ہو۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے اور آپ کو قوت دیں گے، حتیٰ کہ آپ ہمارے پیغام کی تبلیغ کریں اور ہمارے دین کو غلبہ حاصل ہو۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے، اور اس ارادے کی راہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم حائل ہو گیا، تو اس نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ فرمائے گا۔ ناظرین، دوسرا یہ کہ اس آیت میں فرمایا کہ آپ کے رب نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس سے مراد ہے کہ آپ کے رب نے اہل مکہ کا احاطہ کیا ہوا ہے، اہل مکہ کے لیے ہے، اور اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اہل مکہ پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور ان کو کفار کو مغلوب اور مقہور کر دے گا، اور آپ کی حکومت ان پر قائم فرما دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، سورہ آل عمران آیت نمبر 12۔ آپ کافروں سے کہیے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد ناظرین یہ فرمایا کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس، کہ ہم نے آپ کو شب معراج جو جلوہ دکھایا تھا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ ناظرین، اس جملے کے متعدد محامل ہیں
اور صحیح محمل وہی ہے کہ جس طرح ترجمہ کیا گیا۔ اس آیت میں رؤیا کا لفظ ہے، بعض علماء نے رؤیا کا معنی لکھا کہ خواب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ معراج کی شب نبی علیہ السلام کو جو دکھایا گیا تھا وہ سب خواب کا واقعہ ہے، اور نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی، بیداری میں نہیں ہوئی۔ اس لیے ناظرین پہلے تھوڑا سا رؤیا کو دیکھ لیتے ہیں۔ رؤیا کے معنی میں امام رازی لکھتے ہیں کہ اختلاف اکثریت نے کہا کہ لغت کے اعتبار سے رؤیت اور رؤیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رأیت بعینی رؤیتہ ورؤیا، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھنا، اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ معراج کا پورا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ قول ضعیف اور باطل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس مشاہدے کی آزمائش ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو مشرکین نے بڑی شد و مت سے انکار کیا، اور جو مسلمان تھے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اگر یہ واقعہ صرف خواب کا ہوتا تو پھر کسی کو انکار کرنے کی احتیاج ہی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں تھی، اور یہ واقعہ لوگوں کی آزمائش پھر کس طرح ہوتا؟ یہ بیداری میں واقعہ رونما ہوا، اسی لیے لوگوں کے لیے آزمائش تھا۔ امام ابن جریر کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ یہ رؤیا آنکھ سے تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آنکھ سے دکھایا تھا، یہ خواب کا نہیں تھا، یہ حقیقتاً واقعہ ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سے معراج کی صبح کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر کا یہ کہنا ہے کہ وہ گزشتہ شب بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا تو یہ سچ کہا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ اس سے آگے کی بات بھی کرتے ہیں، اس سے اور بات بھی کرتے ہیں تو میں اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ تو ناظرین ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے سننے سے پہلے تصدیق کر رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تمہاری عقلیں کہاں ہیں؟ میں تو آسمان کی خبروں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، تو بیت المقدس کی خبر میں ان کی تصدیق کیوں نہیں کروں گا؟ آسمان تو بیت المقدس سے بہت دور ہے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سو لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا بے رب کا نہیں، بے رب کا، را پر زبر ہے تو را کو تھوڑا پر کر کے پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ سائیوال سے۔ بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور آپ کے لیے آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سائیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ عبداللہ بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ ملتان سے. جی عبداللہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی. سنائیے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان علیہم سلطان وکفى بربک وکیلا. آپ کے ماشاءاللہ پڑھنے کا انداز تلفظ اچھے، تھوڑی کوشش کریں اور خود سنائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ بہاولپور سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. باقی ماشاءاللہ بیٹا آپ نے صحیح پڑھا. عبادی، دی کو ذرا کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے کہ یا مدہ آ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ سلطان تو کو ذرا پر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں ناظرین فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. خاص طور پر ناظرین یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایپیسوڈ، تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.